اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں دعا کی عظمت و فضیلت اور حکمتیں اور ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ کہ جس کی برکت سے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعونی استجب لکم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بے کثرت آیت کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ پاک سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، مالکیتیں اور بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج اور اس کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز ہے، غنی بے پرواہ ہے اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جود و کرم کے دریا بہاتا ہے، ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانے میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعا رحمت کی چابی ہے اور دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ پاک کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی،
جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ پاک کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو انسان مانگے وہ اسے مل جائے، بلکہ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اسے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرست و عافیت کا سوال کرتا ہے، لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے آپ منتخب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بہت ہی عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان و مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن، اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ اور یہ سب دعائیں میری میاں بیوی، میرے بچوں، میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ تو اس طرح سے آپ جب دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دعا مانگیں تو آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ سیدھی آسمان کی طرف ہوں، اور ہتھیلیوں کو بند نہ کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ لاپرواہی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ ادھر ادھر منہ اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ غیر مہذبانہ طریقہ ہے۔ کوئی بھی دعا جب آپ مانگیں تو اللہ پاک کے یہ صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اگر دعا مانگنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل کوئی دعا آپ کی اللہ پاک رد نہیں کریں گے، اور آپ کی ہر دعا، ہر حاجت اللہ پاک پوری کریں گے، اور ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ اسم مبارک ہے یا بدیع، یا بدیع اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے۔ اس اسم مبارک کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا بدیع، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ کوئی اور چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 70 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ لیں، یا بدیع۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ احباب یہ عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ کر بھیج دیجئے، تاکہ اس وظیفہ میں خصوصی دعا ہم کر سکیں، اس وظیفہ میں
کامیابی کے لیے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔